درزی شہزادے کی کہانی۔ وہ دن جب وہ ایک معمولی درزی کے بجائے ایک سچ مچ کا شہزادہ بن جائے گا۔ البکان نے اچھی طرح ہاتھ منہ دھویا، پوشاک پر جمی ہوئی گرد جاڑی، گھوڑے پر سوار ہو کر یا علی مدد کہتا ہوا قافلے کی سمت چل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے پھر اسے اس خیال نے ستایا کہ اس نے ایک شرمناک حرکت کی ہے، ایک اجنبی معصوم کو دغا دیا ہے، مگر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا اور سوچا اب بات ایسی منزل تک پہنچ گئی ہے جہاں سے واپسی کا تصور بیکار ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، پچھتانا لا حاصل ہے۔ البکان ٹیلے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا، عمر کا خنجر ہاتھ میں لیا اور قافلے والوں کی جانب قدم بڑھایا۔ وہ تعداد میں 6 تھے۔ ان کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا تھا، لمبی سفید ریش اور جسم پر قیمتی مرصع، زرتار لباس، رعبدار چہرہ، کشادہ پیشانی۔ بوڑھے کے پہلو میں ایک بیش قیمتی کشمیری شال پڑی تھی اور پاس ہی زر و جواہرات سے آراستہ پگڑی دری ہوئی تھی۔ البکان اس کے قریب گیا، 2 زانو خم ہو کر خنجر بوڑھے کی طرف بڑھایا اور بولا، میں وہ ہوں جس کے تم منتظر ہو۔ بوڑھے نے جواب دیا، اے عزیز، شکر ہے اس خدا کا جس نے تیری حفاظت کی۔ یہ کہتے کہتے اس کا گلا بھر آیا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر روحانسی آواز میں بولا، اے عمر، اے فرزند، آ اور اپنے باپ کے سینے سے لگ جا۔ درزی شہزادہ یہ سن کر مسرور بھی ہوا اور متاسف بھی، خوشی اس بات کی کہ اس کا برسوں کا خواب پورا ہوا، اور افسوس اس واقعے پر یہ خواب اس کا ایک شرمناک فریب کے بعد پورا ہوا ہے۔ ابھی وہ اس ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں ڈر سما گیا۔ بوڑھے کے سینے سے الگ ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار غضبناک انداز میں ٹیلے کی سمت بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اس نے اپنے گھٹنے گھوڑے کے پہلو پر گڑائے اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ البکان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ گھوڑا وہی ہے جو اس نے خریدا تھا اور جسے وہ عمر کے گھوڑے کے بدلے چھوڑ آیا تھا، اور وہ گھوڑ سوار وہ عمر ہے۔ البکان کی حالت خراب ہونے لگی۔ بڑے جتن کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچا کہ کچھ بھی ہو اب تو اس صورتحال سے نبٹنا ہی پڑے گا۔ ٹیلے کے قریب پہنچ کر عمر ایک چھلاوے کی صورت گھوڑے کی پیٹھ سے اترا، غصیلی نظروں سے البکان کی طرف دیکھا اور گڑک کر بولا، اے ملعون، رک جا، ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھے سے مخاطب ہوا، اے بزرگ، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے؟ عمر میں ہوں، میں وہ ہوں جس کے تم منتظر ہو، اور یہ شخص مکار اور عیار ہے۔ سب سناٹے میں آ گئے۔ بوڑھا حیرت زدہ ہو کر کبھی البکان کی صورت دیکھتا، کبھی عمر کا منہ تکتا۔ البکان نے چند لمحوں کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے مؤدب ہو کر کہا، اے ابا جان، اس جھوٹے کی باتوں میں نہ آنا، یہ خود مکار اور فریبی ہے۔ عمر یہ نہیں، میں ہوں، اس کا نام البکان ہے اور یہ اسکندریہ کے ایک درزی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، سو اس پر غصے کی جگہ رحم آتا ہے۔ عمر کی یہ بات سن کر البکان اپنے آپ میں نہ رہا، گالیاں بکتا عمر البکان پر ٹوٹ پڑا۔ قافلے والوں نے بہزار وقت اسے الگ کیا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ بوڑھے نے البکان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اے فرزند، تم سچ کہتے ہو، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ نشانی یعنی خنجر ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دیکھا تھا، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ تم سچے ہو۔ اس کے بعد بوڑھے نے اپنے ملازموں سے کہا، اس پاگل نوجوان کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے اونٹ کے کجاوے میں بٹھا دو، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ عمر اب غصے کی بجائے گریہ کرنے لگا، گلوگیر آواز میں بولا، میرا دل کہتا ہے کہ آپ میرے والد ہیں،
اور میں ہی آپ کا فرزند ہوں۔ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں عمر ہوں۔ آپ میری باتیں سن لیں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ بوڑھے نے کہا، افسوس، ایسا خوبرو نوجوان مگر دماغ چل جانے سے بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ایک بار پھر بوڑھا البکان سے بغل گیر ہوا اور سب کے سب آگے سفر پر چل دیے۔ خوبصورت، آراستہ اور صحت مند گھوڑوں پر سوار یہ قافلہ گھر کی جانب روانہ ہوا۔ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور ایک کجاوے میں بیچارہ عمر، اس کے ہاتھ پیر ڈوریوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ بوڑھا البکان کی بات کو سچ مان بیٹھا تھا اور اس نے البکان کو پسند بھی کیا تھا، کیونکہ بار بار وہ اسے محبت آمیز نظروں سے البکان کی طرف دیکھتا اور فرزند کی گردان کرتا جاتا۔ راستے میں بوڑھے نے البکان کو اتنی طویل جدائی کے اسباب بتائے۔ اس نے کہا کہ اس کا نام سعود ہے اور وہ نشابیہ کا سلطان ہے۔ بہت دنوں تک وہ اولاد کی مسرت سے محروم رہا، پھر بڑی دعاؤں کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس کا نام عمر تجویز ہوا۔ جب نجومیوں سے اس بچے کا زائچہ بنوایا گیا تو نجومیوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ 22 برس کی عمر سے پہلے اگر یہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہی رہے گا تو ایک دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان سعود کا دل کانپ اٹھا اور سینے پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے بیٹے کو اپنے رفیق دیرینہ الفی بیگ کے پاس بھجوا دیا کہ 22 برس تک وہی اس کی سرپرستی اور حفاظت کرے۔